سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستانی معیشت کو بچانے کے لیے وزیر اعظم، آرمی چیف اور چاروں وزرائے اعلیٰ نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری کے راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یقین دلایا کہ پاک فوج معاشی بحالی کے حکومتی پلان کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔ پاک فوج اسے پاکستان کی معاشی خوشحالی اور دنیا میں اپنا جائز مقام واپس حاصل کرنے کی بنیاد سمجھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ تمام منصوبوں کی منظوری کا عمل مل کر تیز بنایا جائے گا۔ صوبے ہوں یا وفاق، سرمایہ کاروں کی مشکلات دور کرنے کے لیے سب مل کر فوری فیصلے کریں گے۔ یونان کشتی حادثے کو 6 دن گزر گئے، لاپتہ افراد کے زندہ بچ جانے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ مزید 2 افراد کی لاشیں ملنے کے بعد ہلاک افراد کی تعداد 80 ہو گئی۔ پنجاب کی گلیوں سے یونان کے سمندروں تک انسانی جانوں سے کھیل کر پیسہ کمانے والے نیٹ ورک کا پتہ چل گیا۔ بحر اوقیانوس میں لاپتہ آبدوز کی تلاش میں اب تک کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے 5000 مربع میل کا علاقہ سرچ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ طیاروں سے آبدوز کی سطح سمندر پر موجودگی کا امکان بھی دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق تلاش کا دائرہ مزید گہرے پانیوں تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اتوار کو ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے 3 سیاحوں کو لے جانے والی آبدوز لاپتہ ہو گئی تھی۔ آبدوز میں 2 پاکستانیوں سمیت 3 سیاح، انہیں بھیجنے والی کمپنی کا CEO اور کیپٹن سوار ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے تک لے جانے والی سب میرین ٹائٹن کی قسمت بھی ٹائٹینک جیسی ہی نکلی ہے۔ پہلے ہی سفر میں سمندر میں غرق ہو کر لاپتہ ہو گئی۔ سب میرین میں سوار 5 افراد کی تلاش کا کام تیز تر کر دیا گیا ہے۔ 1912 میں اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں برطانوی تودے سے ٹکرا کر سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ اس جہاز کا ملبہ آج بھی بحر اوقیانوس میں 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے۔ یہ ملبہ نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا کے ساحل سے تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے۔ مشہور زمانہ ہالی ووڈ مووی ٹائٹینک کی شکل میں یہ واقعہ ہر خاص و عام کو اچھی طرح یاد بھی ہے۔ سمندر کی تہہ میں گہرائی تک جانے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے ایک کمپنی یہ سہولت لے آئی کہ آئیے آپ کو ٹائٹینک کا وہ ملبہ دکھا کر لاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی ٹائٹن نامی آبدوز 13,100 فٹ تک پانی کی گہرائی میں جا سکتی ہے اور اس میں 3 مسافر، 1 پائلٹ اور 1 ماہر سوار ہوتا ہے۔ 12,500 فٹ گہرائی میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق میں پاکستانی نژاد برطانوی کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد بھی ٹکٹ لے کر سب میرین میں سوار ہو گئے۔ 8 دن کے سفر کے لیے ایک ٹکٹ 2.5 لاکھ امریکی ڈالرز کا ہے۔ اتوار کو سب میرین کے لاپتہ ہونے کے بعد اس میں صرف 96 گھنٹے کی آکسیجن بچی جو جمعرات تک سب میرین میں موجود لوگوں کے کام آ سکتی ہے۔ تلاش میں امریکی اور کینیڈین بحریہ کے علاوہ سمندر کی گہرائی میں کام کرنے والے ادارے بھی شریک ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبدوز سمندر کی تہہ میں چلی گئی ہے اور اپنے زور پر واپس آنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے تو پھر بہت ہی کم آپشن بچتے ہیں۔ اگر آبدوز 200 میٹر گہرائی میں موجود ہے تو پھر چاہے اپنی اصلی حالت میں ہی ہو، اس تک غوطہ خور تو کیا نیوی کی آبدوز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آبدوز میں موجود لوگوں کو صرف باہر سے ہی نکالا جا سکتا ہے، اندر موجود لوگ خود سے باہر نہیں نکل سکتے۔ آبدوز کمپنی کے چیف ایگزیکٹو جو اس سفر میں شریک تھے، انہوں نے سفر کے آغاز پر لکھا کہ انہیں ٹائٹینک کے ملبے تک جانے والے مشن کا حصہ بننے پر فخر ہے، لیکن نیو فاؤنڈ لینڈ میں بدترین موسم سرما کی وجہ سے یہ اس سال کا پہلا اور آخری مشن ہے۔ حیرت انگیز اتفاق ہے کہ جس ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے یہ مشن نکلا اور لاپتہ ہو گیا، اس ٹائٹینک کا بھی پہلا سفر آخری ثابت ہوا۔